السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ و تشریح ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی امداد، مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہم زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اللہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 111 اور 112 دونوں آیات کی اکٹھا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ، وہ کہتے کہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ الا من کان ہودن، مگر وہ جو یہودی اور نصارن یا نصرانی ہوں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دے اگر تم سچے ہو۔ ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو تو اپنی سند لے آؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے اپنا منہ اللہ کی تابع کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے۔ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، تو ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس کے رب کے پاس ہے اور ان میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر نہ ڈر ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر، یعنی دو آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ امانیہم، ان کی آرزویں، وجہہ، اپنا منہ، وجہ کے لفظی معنی چہرے یا منہ کے ہیں۔ دنیا کی تمام سابقہ قوموں اور قدیم مذہب والوں کو سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جدا جدا گروہ بنا کر دین کی سچائی ضائع کر دی، جو حقیقت میں ایک ہی تھی اور سب کو یکساں طور پر دی گئی تھی۔ اب ہر گروہ وہ دوسرے کو جھٹلاتا ہے اور صرف اپنے آپ کو سچائی کا وارث بناتا ہے یا سمجھتا ہے۔ یہودی بھی اس گمراہی میں مبتلا تھے اور انہیں یہ خیال تھا کہ سچائی صرف ان کے پاس ہے، وہی جنت میں جائیں گے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ ان کی من گھڑت باتیں اور جھوٹی آرزویں ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ اپنی پیش کرے کوئی سند۔ اب قرآن مجید اس لیے بھیجا گیا ہے کہ سب کو اسی مشترک سچائی پر جمع کر دیا جائے۔ اللہ کا فرما بردار بن کر نیک کام کرنا ہی دیانتداری ہے یا دینداری ہے۔ کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سچا ہے اور دوسرے سب جھوٹے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا حکم مانے گا اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایسا کرنے والے کو نہ تو اپنی پچھلی زندگی کا غم ہوگا اور نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا۔ یہ اطمینان اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ قرآن پاک تو ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 113 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ لا یعلمون یعنی جاہل، یہاں علم سے مراد ہے آسمانی کتاب کا علم، اور علم نہ رکھنے والے ان جاہل لوگوں سے مراد ہے۔ بینہم، ان میں سے مراد ہے ان دو گروہوں کے درمیان جن میں ایک فریق اہل ایمان کا ہے اور دوسرا گروہ اہل باطل پرستوں کا۔ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہے، ایک دوسرے اور دوسرے تمام فرقے اصل راہ سے بھٹک گئے۔ تمام اہل کتاب اللہ کی دی ہوئی سچائی اور تعلیم کی پیروی کرنے کے بجائے مذہبی فرقہ بندی میں مبتلا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہے اور دوسرے تمام فرقے اصل راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ مثلا یہودیوں نے جب دیکھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہیں، اور جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہیں، حالانکہ یہ دونوں گروہ اللہ کی دی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے پاس آسمانی کتاب تو کوئی نہیں، لیکن انہوں نے خود ہی یہ عقیدے گھڑ رکھے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں اور دوسرے تمام فرقے حقیقی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ ان لوگوں میں عرب کے مشرکین اور دوسرے باطل پرست شامل ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ مذہبی فرقہ بندی بالکل فضول ہے۔ اصل چیز اللہ کے حکم ماننا، نیک عمل کرنا۔ جو شخص ان دونوں اصولوں پر کاربند ہوگا بس وہی سیدھی راہ پر ہوگا۔ تو ناظرین، اب قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 114 کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ یعنی ان میں ان لوگوں کا بیان ہوگا جو مساجد کو ویران کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں منع کیا ان یذکر فیہا، کہ وہاں اس کا نام لیا جائے۔ یذکر فیہا اسمہ، یعنی کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور ان کے اجاڑنے کی کوشش کی۔ اولئک ما کان لہم، ایسوں کو لائق نہیں کہ ان میں یدخلون داخل ہو الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم ان یدخلون، لا یدخلون، کہ وہ ان میں داخل ہو الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو ناظرین، ان آیت کی تشریح کچھ ایسے ہے۔ مسجد کی جمع، یعنی لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یعنی مسلمانوں کی عبادت گاہ۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد مسجد حرام بھی لی جاتی ہے۔ یعنی اس آیت کے شان نزول کی وضاحت میں وہ واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائی نے یہودیوں سے جنگ کی، توریت کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب کیا۔ دوسرا یہ کہ مکہ کے مشرکوں نے 60 سنہ ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو صرف تعصب کی بنا پر مسجد حرام میں
جانے سے منع کیا، جو مسجد حرام بھی لی جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کتاب کی مذہبی تعصب پرستی اور فرقہ بندی کی حد یہ ہو گئی کہ دوسرے گروہوں کی عبادت گاہوں کا احترام دل سے اٹھ گیا۔ انہیں برباد کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ نہ کی اور خود اپنی عبادت گاہوں میں غیر فرقہ کے لوگوں کو داخل ہونے سے روکا، حالانکہ سب دعوے یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ جس طرح اللہ کے ذکر سے مسجد آباد ہوتی ہیں، برے کام اور بات کرنے سے مسجد کی بربادی سمجھی جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو نمازیوں کے کمی اور مسجد کی ویرانی کا باعث بنے، وہ سب اس آیت کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے مسجد کی رونق کم ہو اور لوگوں کا مسجد میں آنا کم یا بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر لازم ہے کہ وہ جب مسجد میں داخل ہو تو ان کے دل خدا کے خوف سے ڈرتے ہوں، لیکن چونکہ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے یا نہیں آتے، اس لیے انہیں دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ملے گا اور دوسرے زندگی میں بھی بہت بڑا عذاب ملے گا۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 115 آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس کا عنوان کچھ ایسے ہے کہ ہر طرف اللہ ہی کا جلوہ ہے، یعنی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا، سو جس طرف تم، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جس طرف تم منہ کرو اللہ وہاں ہے، وہاں ہی متوجہ ہے۔ وجہ اللہ یعنی اللہ وہاں ہی متوجہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ واسع علیم یعنی سب کچھ جاننے والا ہے۔ وجہ، اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے، وجہ لفظی معنی ہے چہرہ، اس کے دوسرے معنی ذات کے بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم میں جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ اللہ کو موجود پاؤ گے۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب اسی کے ہیں۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص عبادت گاہ کی چار دیواری کے اندر موجود نہیں، اور نہ وہ کسی مکان اور سمت میں قید ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے وہ متوجہ ہوگا، اور کسی خاص مقام، کسی خاص شہر یا سمت سے مخصوص اور وابستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو صرف مشرق کو پسند کرتا ہے اور نہ وہ صرف مغرب کو، بلکہ تمام سمتیں اسی کی ہیں۔ وہی ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اس لیے جس جگہ اور جس طرف رخ کر کے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے گا وہ ضرور متوجہ ہوگا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون سچے دل سے مجھے پکارتا ہے اور کون محض دکھاوے کے لیے۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسافر اور سوار کو قبلہ کا رخ معلوم کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہوا ہے کہ اس وقت جس طرف بھی رخ کر کے عبادت کرو گے وہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ ہر سمت اور ہر جگہ پر حاوی ہے۔ چاچا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے قبلہ کا
صحیح رخ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل گواہی دے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لو، اور نفل نماز اگر سواری پر ہو تو خواہ سواری کی سمت بدل جائے تم اپنی نماز جاری رکھو۔ اب قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 116 آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ بلہ، وہ سب باتوں سے پاک ہے، بلہ ما فی السماوات، بلکہ جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، کل لہ ما قانتون، اسی کا ہے، سب اسی کے تابع فرما ہے۔ تو ناظرین اب اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، اتخذ یعنی رکھتا ہے، یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا بنانا، پکڑنا اور اختیار کرنا۔ قانتون تابع فرمائی کرنا یا تابع فرمان ہونا، اس کا واحد قانت ہے یعنی حکم ماننے والا اور اطاعت گزار۔ تو دعائے قنوت اسی لفظ سے ہے۔ نماز وتر کی دعا کو دعائے قنوت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور فرما برداری کا عہد ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا ایک اور باطل عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ شرک کے بدترین مثال تھا یا بدترین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کی تمام وہ ان کی تمام بیہودہ باتوں سے پاک ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کے حکم کے تابع ہے، ہر جگہ اسی کی سلطنت ہے۔ مخلوق سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ساری کائنات اور جن و بشر اس کے عبادت گزار ہیں اور تابع فرما ہے، وہ سب کا معبود مسجود ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اس کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ انسانوں کا گمان بھی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے اور اس کے سوا کسی کا تابع فرما بن کر نہ رہے۔ امت مسلمہ توحید کے علمبردار ہے اور وہ اپنے اسی عقیدے کی تبلیغ کرتی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے اور توحید کا یقین دل سے کرنا چاہیے۔ ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 117 کا ترجمہ و تشریح پیش کروں گی، یعنی کن فیکون۔ اس کا عنوان کچھ ایسے ہے، بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب کسی کام کا حکم کرنا ہے، امرن فإنما یقول لہ کن فیکون، یعنی جب کسی کام کو حکم کرنا ہے تو اس کو یہی فرماتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کام کو فوراً کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کن فیکون کہہ کے ہی تخلیق کیا تھا۔ بدی، بغیر مادے کے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، زمین اور آسمان اور کائنات کی ہر شے اسی نے پیدا کی ہے۔
اس آیت میں مشرک قوموں کے غلط عقیدوں کو رد کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مادہ پہلے سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، بس اسے اللہ تعالیٰ نے ترتیب و ترکیب دے کر کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت بدی بتا کر یہ فرمایا کہ صرف اسی کی ذات قدیم ازل و ابدی ہے۔ اس نے تمام موجودات کو ایجاد کیا جن کا پہلے بالکل کوئی نمونہ موجود نہ تھا۔ زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے کو اسی نے نیست سے ہیست کی شکل دی ہے۔ اس کے لیے ہر چیز کو بالکل نئے سرے سے بغیر نمونے کے اور بغیر مادے کے پیدا کرنا نہایت سہل بات ہے، یعنی آسان بات ہے۔ کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہوتا ہے کن اور فیکون، ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تخلیق اور ایجاد میں اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور صرف اس کا حکم اور اشارہ کافی ہے۔ اسی حقیقت کو اس مختصر سے جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی قدیم ہے، اور ایک وقت ایسا تھا جب اسی کا وجود تھا اور باقی کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اسی نے اپنے ارادہ سے ان سب کو ایجاد کیا۔ اسے نہ کسی شریک کار کی ضرورت ہوئی اور نہ کسی معاون اور مددگار کی۔ وہی تمام چیزوں کو نئی شکلیں دیتا ہے۔ مادہ پرست لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے یا کسی کو احتیاط اور ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 118 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا۔ لا یکلمون اللہ، یعنی اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ او تاتینا، یا ہمارے پاس کوئی آیت، تاتینا آیاتن، یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح قال الذین، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، من قبلہم، قال الذین من قبلہم، اسی طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی سی بات کر چکے۔ تشابہت قلوبہم، اور ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو سامعین، اب میں آپ کے سامنے اس آیات کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ وہ کچھ ایسے ہے کہ الذین لا یعلمون، وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی حقیقی مذہبی علوم سے محروم ہے۔ یہاں خاص طور پر مشرک مراد ہے۔ لا یکلمون، ہم سے بات نہیں کرتے، یعنی رسولوں اور نبیوں کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتے۔ اسی قسم کے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہے تھے۔ جب آپ کوئی طور پر گئے اور چند لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی کی سزا میں انہیں موت دے دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو اپنی گواہی کے لیے لے کے آیا تھا، تو اب میں اپنی قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ آیاتن، یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے نبی اور رسول سے بات کرتا ہے تو ہم سے بلا واسطہ اور براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے؟ یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق کے لیے کوئی انوکھی نشانی اور معجزہ کیوں نہیں بھیجتا تاکہ ہم اسے دیکھ کر خود ہی اس نبی کو سچا مان لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی کی طرح فرمائشیں کی تھی۔ ان لوگوں کا عقلی، روحانی اور اخلاقی معیار بہت پست تھا اور ان کا بھی پست ہے۔ گویا ان دونوں کے دل بے بصیرتی اور ناحق شناسی میں ایک ہی جیسے ہیں۔ ان کی فرمائش کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے صرف ایک معجزہ مانگا ہے، ہم تو پہلے ہی سے بہت سے کھلے معجزے بھیج چکے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائی، ایمانت، پاک بازی، عقل و فہم، بے نظیر ہونا، قرآن مجید کا ہر طرح سے بے مثال ہونا، تمہارا اس کے جواب میں عاجز رہنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں ہونا، شق القمر کا معجزہ رونما ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے حوالے سے یہ آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 119 کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بشیر نذیر، خوشخبری دینے والا، اور نذیر کے ڈرانے والا۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور دوزخ میں رہنے والوں کی نسبت تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اصحاب جحیم یعنی دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ تو صرف میرا پیغام دینے والے ہیں بالحق۔ مراد یہ ہے کہ راہ حق کی طرف ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ آپ سچی باتیں بتلانے والے ہیں، حق کے لیے روشن دلائل اور واضح ثبوت پیش کرنے والے ہیں۔ بشیر، خوشخبری دینے والا، یعنی جنت کی خوشخبری دینے والے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ اور نبی کے احکام کی پیروی کریں، آپ انہیں نیک اعمال کے بدلے دنیا اور آخرت میں فلاح بہتری کی خوشخبری دینے والے۔ نذیر، ڈرانے والے، یعنی جو لوگ انکار اور سرکشی کریں انہیں ان کے اعمال بد کے بدلے دنیا اور آخرت میں برے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بہت اہم خصوصیات ہیں۔ ان کے کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں شک کرتے ہیں، اور یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ اگر اس رسول سے کلام کر سکتا ہے تو ہم بھی تو انسان ہی ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتے، یا ایسے کوئی بہت سے یا بڑا معجزہ کیوں نہیں دے دیتے جس سے اس کی رسالت اور صداقت خود بخود سچ ثابت ہو جائے۔ ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک معجزہ مانگتے ہو، ہم تو بہت سے معجزے اپنے رسول کو دے چکے ہیں، لیکن انہیں صرف وہی لوگ مانیں گے جو خلوص دل سے سچائی کے طلبگار ہیں، حق کا یقین کرتے ہیں، اور وہ لوگ نہیں مانیں گے جو ان کا
نقطہ نظر محض شک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تجھے دین حق دے کر بھیجا ہے، جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے وہ ایماندار ہیں، اور ان کے لیے تو نیک اجر کی خوشخبری دینے والے ہیں، البتہ جو تیرے پیچھے نہیں چلیں گے وہ کافر ہیں اور وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کے لیے تو اس انجام بد کی خیر دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام صرف اللہ کا حکم پہنچانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ کا حکم پہنچا دینا اور بس کافروں کو مسلمان بنا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 120 جس کا ترجمہ بالتشریح آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور یہاں پہ تھوڑا سا یہودی نصارہ کے خواہش کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ ملتہم، ان کا دین۔ اردو میں لفظ ملت قوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے معنی مسلک، دین اور طریقہ کے ہوتے ہیں۔ اہواہم، ان کی خواہش، یعنی اس سے مراد وہ خیالات اور آراء ہیں جن کی بنیاد علم یا حقیقت پر نہ ہو بلکہ نفسانی خواہشاتوں پر ہو۔ یہودی اور عیسائی اس قدر متعصب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ ان سے کتنا ہی ہمدردی کا برتاؤ کرتے ان کی کتنی ہی رعایت کرتے، وہ ہرگز آپ کی بات سننے والے نہ تھے یا سننے کو تیار نہ ہوتے۔ وہ صرف اسی صورت میں آپ سے خوش ہو سکتے تھے جب آپ ان کا دین قبول کر لیتے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی راہ، ہدایت اور سچا دین وہی ہے جو اس نے اپنے رسول کو بتایا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ یعنی خدا پرستی اور نیک عملی جتنے الگ الگ گروہ بندیاں کر لی گئی ہیں، یہ سب انسانی گمراہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ جو شخص اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے جان بوجھ کر منہ موڑے گا، بس اس کے لیے سخت سزا مقرر ہے، اور اس سزا سے بچانے والا اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت سے دو باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اہل کتاب کا دین اس قدر بدل چکا ہے کہ اس میں ان کی جھوٹی خواہشوں اور آرزوؤں کے سوا کچھ باقی نہیں۔ دوسرے یہ کہ حقیقی راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسان پر بخوبی واضح کر دیا ہے۔ تو ناظرین، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ آئندہ ویڈیو کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید ویڈیو وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی، اور میرے ساتھ رہیں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو۔